الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد۔ آج باب ہے باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر۔ مومن کا اس بات سے ڈرنا کہ اس کے عمل ضائع ہو جائیں اور اس کو پتہ بھی نہ ہو۔ اب تک ہم نے جتنی احادیث پڑھی ان کے اندر امید کی بات کو غالب رکھا، اور اس باب میں خاص طور پر خوف کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو ہم بھی اسی کو اس انداز میں پڑھیں گے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ تو پہلا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا مومن کو کے عمل ضائع ہو سکتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہ چلے؟ تو جواب ہے ہاں، کچھ ایسے گناہ ہیں جن سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ پتہ نہ چلنے کی وجہ اس کی دو پہلو ہیں۔ ایک ہے اس کو اس بات کا نہ پتہ ہو کہ اس گناہ سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کو اہمیت نہ دے، وہ گناہوں کو اہمیت نہ دے۔ تو یہ دوسری جو چیز ہے یہ زیادہ خطرناک ہے، زیادہ خطرناک ہے۔ اب ہم اس کی دلیل پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے زیادہ بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ انہیں اس طرح سے بلند آواز سے پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ان تحبط اعمالکم، یہ نہ ہو کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو اہل تفسیر کہتے ہیں کہ یہ آیت اتری ایک صحابی کے بارے میں جن کا نام ہے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ، اور ان کی بڑی بلند آواز تھی۔ جب یہ آیت اتری تو وہ اپنے گھر میں انہوں نے اپنے آپ کو قید کر لیا اور رونے لگے، اور لوگوں کے سامنے وہ نہیں آئے کہ وہ ڈر گئے کہ ایسا نہ ان کے عمل ضائع ہو جائیں، کیونکہ ان کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی۔ تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور آپ کو بتایا گیا کہ وہ اپنے گھر میں ہیں اور ڈرتے ہیں کہ ان کے عمل نہ ضائع ہو جائیں۔ تو آپ نے انہیں ان کی طرف یہ پیغام بھیجا، الا ترضى ان تعيش حمیدا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم دنیا میں جب زندہ رہو تمہاری تعریف ہو، وتقتل شہیدا، اور تم قتل کیے جاؤ تو شہادت پاؤ، وتدخل الجنہ، اور آخرت میں جنت میں داخل کر دیے جاؤ۔ تو چونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں، بلکہ ان کی جو آواز تھی وہ شعوری طور پر بلند نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے اس آیت کے اترنے پر وہ ڈر گئے، اور ان کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ تو پتہ چلا کہ کسی وجہ سے اگر یہ چیز ہو تو اس کے اوپر الفاظ تو اگرچہ سخت آئے ہیں، لیکن اس بندے کو کسی خاص آدمی کے حق میں وہ خوشخبری بھی ہو سکتی ہے، کہ جب کہ وہ دل سے اللہ سے ڈرتا ہو۔ ہاں، اگر کوئی بندہ پرواہ ہی نہیں کرتا گناہوں کے معاملے میں،
کہ تو ایسے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اس صورت میں ڈر ہے کہ اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، کہ آدمی ایک بات اپنی زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کو ناراض کر دیتی ہے. لا یلقی لہا بالن، وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے. یہوی بہا فی جہنم، وہ بات اس کو جہنم کے نچلے گڑھوں میں لے جا پھینکتی ہے. تو گناہوں کے بارے میں بے خوف ہو جانا، اللہ کی رحمت سے ایسی امید باندھ لینا کہ انسان گناہوں کا پر توبہ استغفار کرنے کی بجائے بس اسے جو ہے وہ اس میں بے نڈر ہو جائے، بہادر ہو جائے، تو یہ بات ڈر ہے کہ اسے کہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ نہ بن جائے. اس لیے امام بخاری ذکر کرتے ہیں، یہ باب کو ذکر کرنے کے بعد مختلف ائمہ کی اقوال نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گفتار اور کردار کو جب ملایا تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میں شریعت کے جھٹلانے والوں میں سے نہ ہو جاؤں. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں میں 30 صحابہ کو ملا، سب کے سب اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے. تو یہ جو نظریہ ہے گمراہ لوگوں کا کہ ایمان میں سب برابر ہوتے ہیں، فرشتوں کا ایمان بھی اور انسانوں کا ایمان سب برابر ہے، ایمان محض اللہ کو جاننے کا نام ہے یا اللہ پر تصدیق، اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرنے کا نام ہے، تو یہ نظریہ غلط ہے. اس لیے امام بخاری کہتے ہیں ما منہم احد یقول انہ علی ایمان جبریل ومیکائیل، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اس کا ایمان جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام کی طرح کا ایمان ہے. وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ، امام حسن سے بھی یہ حسن بصری سے یہ روایت کی جاتی ہے ما خافہ الا مؤمن، نفاق سے نہیں ڈرتا مگر مؤمن، ولا امینہ الا منافق، اور اس سے نہ ڈر بہادر وہی ہوتا ہے جو جس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غیر توبہ، اور اس بات سے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے کہ انسان نافرمانی اور نفاق کی چیزوں پر اصرار کرے، اس پر قائم رہے، بار بار وہ کام کرے بغیر توبہ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اصرار نہیں کرتے جبکہ وہ جانتے ہیں اپنے گناہوں پر، وہ اصرار نہیں کرتے. یعنی کس چیز سے اصرار؟ یعنی توبہ، یہ نہیں کہ وہ توبہ نہیں کرتے، یہ مراد ہے. ہاں توبہ کرنے کے بعد پھر، کیونکہ توبہ پہ انسان یہ وعدہ کرتا ہے اللہ سے وہ گناہ نہیں کرے گا، توبہ کے بعد پھر گناہ ہو جائے تو اس کو اصرار نہیں کہتے. اصرار سے مراد انسان کا جھوٹی توبہ کرنا ہے، ایسی توبہ جو میں زبان سے ہو رہی ہے، دل میں ارادے وہی ہیں، منہ سے پڑھ لیا استغفر اللہ استغفر اللہ، اور دل میں وہی سوچ رہا ہے کہ میں نے دوبارہ کب یہ گناہ کیسے کرنا ہے. تو یہ جو توبہ ہے یہ توبۃ النصوحہ نہیں ہے، سچی توبہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا جو ہے وہ یہ ہے جس میں انسان دوبارہ وہ گناہ کرنے کا عزم نہ کرے، اس سے ہو جائے گا اور وہ اللہ سے پھر توبہ کرے اور پھر نادم ہو تو وہ اصرار کرنے والا نہیں کہلائے گا. اس کے بعد امام صاحب ایسی احادیث لے کر کے آئے ہیں جو گناہوں سے انسان کو ڈراتی ہیں. جیسے
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا جو ہے وہ گناہ ہے، اور اس سے قتل کرنا، اس کو قتل کا، اس سے لڑائی کرنا جو ہے وہ کفر ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ذکر فرمایا کہ مسلمانوں کے آپس میں لڑنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کی مثال دی، عبادہ بن صامت راوی ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یخبر بلیلۃ القدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا گیا اور آپ نکلے صحابہ کی طرف انہیں بتانے کے لیے کہ کون سی رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ فتلاحى رجلان من المسلمین، تو آپ نے دو مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، تو آپ نے فرمایا انی خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، میں نکلا تھا تو کہ تمہیں بتاؤں لیلۃ القدر کے بارے میں۔ وَإِنَّهُ تَلَاحَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، اور فلاں آپس میں لڑ پڑے۔ فَرُفِعَتْ، تو مجھ سے وہ علم اٹھا لیا گیا، لیلۃ القدر کی رات کا جو علم تھا وہ اٹھا لیا گیا۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، تو شاید اسی کے اندر تمہارے لیے بہتری ہے۔ التمسوها فی السبع والتسع والخمس، تم اس کو تلاش کرو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں۔ تو یہ حدیثیں جو ہیں، اس میں جو پہلی حدیث ہے اس کے اندر مسلمان کو گالی دینا اور اس سے لڑنے کو کفر اور گالی دینے کو فسق قرار دیا گیا۔ تو یہ ایک ڈرنے کی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کے بارے میں اتنے سخت الفاظ بول رہے ہیں، اگرچہ کہ لڑنے والا کافر نہیں ہوتا، مسلمان میں لڑ پڑے تو وہ کافر نہیں ہوتے، لیکن ان کا جو وہ عمل ہے اس کو کفر کہا۔ اس کو علماء کفر اصغر کہتے ہیں، چھوٹا کفر ہے تو گناہ، لیکن اس کو شریعت نے کفر کا عنوان دیا ہے، کفر کا ٹائٹل دیا ہے، اس کو کفر اصغر کہا گیا ہے، جس سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اچھا اس باب میں بڑی ہی بعض اہم چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جب امید باندھیں تو پھر بے خوف نہ ہو جائیں کہ بس اب ہماری بخشش ہوئی کہ ہوئی، بلکہ انسان کو مسلسل اپنا محاسبہ کرنا، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ ہم امید کو جو غالب کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ سلف صالحین کے اقوال میں آپ کو نبی علیہ السلام کے زمانوں کے قریب کے اقوال میں بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گا کہ خوف کی باتیں بھی بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گی۔ اچھا، نبی علیہ السلام کی احادیث میں البتہ آپ کو نظر آئے گا کہ امید کا پہلو غالب ہے، تو کہیں پر نظر آتا ہے کہ امید کا پہلو غالب ہے، کہیں پہ نظر آتا ہے خوف زیادہ دلایا جا رہا ہے، کہیں امید زیادہ دلائی جا رہی ہے، کہیں پر خوف زیادہ دلایا جا رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک حکمت ہے دعوت کی کہ بعض انسانوں کو میں سرکشی ہوتی ہے، تو جہاں سرکشی ہو وہاں ڈرانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض جگہوں پر ویسے ہی خوف ہوتا ہے، ویسے ہی گلٹ ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، تو وہاں امید دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی زمانوں کا بھی فرق ہے۔ اب نبی علیہ السلام کا جو دور ہے
اس کے اندر لوگ اسلام کے اندر آ رہے ہیں، اسلام کے اندر لوگ آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر امید کا جو پہلو ہے ان پر غالب کرتے ہیں۔ لیکن جب اسلامی نظام قائم ہو گیا، خلافت قائم ہو گئی، مدینہ کی ریاست قائم ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر عالم اسلام کی سرحدیں پھیلتی چلی گئیں، گناہ کرنے کے اسباب کم سے کم ہوتے چلے گئے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر تقوی کو، خوف کو، خشیت الہی کو زیادہ علماء نے بیان کیا، تاکہ اب انسانی نفس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر آئے اور اس ماحول سے وہ فائدہ اٹھائے۔ اور وہاں پر بھی آپ کو مختلف ملے گا، کہیں کوئی کسی جگہ پر امید کے پہلو کو غالب کیا گیا، کسی جگہ پر خوف کے، تو اس کا تعلق انسان کی ضرورت، حالات، معاشرے کے افراد جن کو آپ مخاطب کر رہے ہیں دعوت میں، ان کی کیفیات سے ہے، اور خود اپنے آپ کو بھی اسی طرح سے دیکھنا چاہیے۔ غالباً شیخ ابن عثیمین نے یہ لکھا ہے کہ انسان بیماری کی حالت میں امید کو تازہ کرے، امید کو جو ہے اپنے دل کے اندر اس کے چراغ کو جلائے، خوف پیدا نہ کرے اللہ تعالیٰ سے، اور جب اس کو لگ رہا ہو کہ اب میں بے خوف ہو رہا ہوں، گناہوں کی طرف جا رہا ہوں، تو پھر اپنے آپ کو موت کی یاد دلائے، آخرت کی یاد دلائے۔ اپنے آپ کو ان دونوں کے درمیان بیلنس لے کے چلنا چاہیے، اور اپنا تجزیہ خود کرنا چاہیے۔ علماء کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، تربیت کرتے ہوئے داعی کو، عالم کو، مدرس کو، استاد کو یہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے، اور ہمیں بھی اپنے آپ کو یہ چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ ایک بڑی اہم چیز جو میرا عموماً یہ اسلوب ہے کہ میں احادیث سے منظر کشی ضرور کرتا ہوں جو ہمارے کلچر کو ہضم نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عبادہ بن سامت کی اس روایت میں آپ لیلۃ القدر کی رات کا بتانے کے لیے نکلے ہیں، اور دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ یعنی ہم حدیثیں پڑھتے ہیں نا، اور ہم پڑھ کے ایسے ہی گزر جاتے ہیں آگے۔ آپ ذرا غور کریں کہ حضور کی مجلس میں دو مسلمان لڑ پڑے، اور بھی آپ کو واقعات ملیں گے، آوازیں بلند ہوئیں، کس طرح سے وہاں جو ہے جھگڑا پیدا ہوا بعض مسائل کے اوپر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کی مجلس میں بھی انسان ہی تھے، اور انسان اپنے مختلف مزاجوں کے ساتھ تھے، ہے نا۔ ابو بکر اور عمر جیسے بلند اخلاق اور بہت اعلیٰ پائے کے انسان بھی تھے، اور کمزوری والے لوگ بھی تھے، انسان نہیں تھے نا سارے، اگرچہ کہ سارے صحابہ ہیں، سب کے سب رضی اللہ عنہم ہیں، لیکن دو بندے لڑ پڑے، اور اس وجہ سے آپ سے وہ علم بھی لے لیا گیا لیلۃ القدر کی رات کا، اور آپ نے ان کو شرمندہ نہیں کیا۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں، آپ نے یہ نہیں کہا تمہاری وجہ سے، یا مسلمانوں نے ان کو شرمندہ کیا ہو، باقی مسلمانوں نے کہ تم کیا لوگ ہو، لڑ پڑے ہو۔ ہمارے یہاں تو مسجد میں بچے لڑ پڑے نا، تو بابے جو ہے نا وہ پڑ جاتے ہیں، بڑی عمر کے بزرگ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن یہ اسلوب ان کا بڑا غلط ہوتا ہے نا، کہ آپ ان کو چیخنا چلانا شروع کر دیں، تم نے نماز خراب کر دی، تم نے یہ کر دیا۔ بھائی بچے ہیں، بچوں نے کا کام ہی کھیلنا کودنا ہے، ٹین ایجرز ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں مسجدوں کے اندر، ہے نا، وہ شرارتیں کر لیتے ہیں۔ ہم خود، مجھے آج تک یاد ہے، نماز پڑھتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے ہم، تو رکوع میں جانا تو کھڑے ہو کے جو ہے وہ کونی ایسے کر دینی، اگر رکوع سے اٹھنے والا جو بچہ ہے اس کو چوٹ لگے، شرارتیں کرنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو جو ہے مار پیٹ شروع کر دیں، ان کے ساتھ جو ہے ان کو بدتمیزی شروع کر دیں، یہ مناسب اخلاق نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں کہ نہ نبی علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا ہے، نہ صحابہ نے ان کو گلٹ میں ڈالا ہے کہ تمہاری وجہ سے، یعنی آپ کو کوئی ایک روایت نہیں ملے گی، اللہ عالم، اگر میرے علم کے مطابق
کہ کسی صحابی نے ان کو بعد میں کہا ہو کہ تم جو ہے وہ نہ لڑتے تو ہمیں لیلۃ القدر کی رات پتہ چل جاتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا، سبحان اللہ، فرمایا کہ یہی تمہارے لیے شاید بہتر ہو، عسیٰ ان یکون خیرا لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہو. ٹھیک ہے؟ تو التمسوہا، پھر آپ نے آگے بیان کیا بھئی اس کو 27، 25 اور 29 کے اندر جو ہے وہ تلاش کرو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصحاب تھے وہ انسان تھے، اور ان کا معاشرہ بھی ایک انسانی معاشرہ تھا، اور اس کے اندر انسانوں کے مختلف مزاج، انسانوں کی کمزوریاں وہ نہ صرف یہ کہ پائی جاتی تھیں بلکہ ان کو برداشت بھی کیا جاتا تھا. یہاں تک کہ ایک حدیث میں ہے کہ جب صحابہ کا بہت کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو آپ ان کو چپ کرانے لگے. تو یہ انسانوں کا جو مزاج ہے اس کو دبانے کی بجائے، اس کو رگڑنے کی بجائے، اس کو گلٹ میں ڈالنے کی بجائے، آپ کے اندر جب تک لیڈر میں اتنا حوصلہ نہیں ہوگا، جب تک مسجد کے امام میں اتنا حوصلہ نہیں ہوگا، جب تک مسجد کے اندر آنے والے بزرگوں میں اتنا حوصلہ نہیں ہوگا کہ وہ بچوں کو ان کی شرارتوں سمیت، وہ ٹین ایجرز کو ان کی حرکتوں سمیت، مسجد کا جب تک ظرف اتنا بڑا نہیں ہوگا تب تک آپ ایک امام نہیں بن پائیں گے، امت کو لیڈ نہیں کر پائیں گے، ادارے کو کامیاب نہیں کر پائیں گے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہر چیز میں صبر اور تحمل سے چلا جائے. اس سارے باب میں پھر ہم آخری بات کو پھر دہرا دیں، اصل چیز ہے مقصد کہ خوف ہمیں ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل ضائع ہو جائے، اور یہ خوف اس وقت ہو کہ جب اس کا وقت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نیکی کر کے جو ہے اور اچھے راستے پر چل رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ وسوسوں کا شکار ہو جائیں. وسوسوں کا شکار نہیں ہونا، امید اور خوف کو بیلنس طریقے سے لے کے چلنا، اور جہاں جو چیز اللہ کے قریب کرے، جہاں جو چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے، اس چیز کو جو ہے غالب کرنا، اس چیز کو پریکٹس کرنا وہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان پر قائم رکھے. جی احسن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، یہ جو خوف والا ایک وہ ایلیمنٹ ہے، یہ کس عمر میں ہمیں ڈالنا چاہیے؟ مطلب بچوں میں یا خود میں بھی؟ خود سے مراد کہ خود تو آپ کو جب آپ سیلف ریئلائزیشن ہوتی ہے تو وہ تو کوئی بھی عمر ہو سکتی ہے، لیکن عموماً 30 سال کے بعد، 35 سال کے بعد یا 40 سال تک کی جا کے تھوڑی انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں. تو یہ جو، لیکن یہ ہے اب اگر بچے کو بچوں کو اگر اسپیشلی سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو، ہمارے گھر میں بھانجے بھتیجے ہیں یا اپنی اولاد بھی ہے، تو اگر ہم اس کو خوف کے میٹر میں رکھیں گے تو وہ خوف جس چیز سے ہوتا ہے انسان کو، عمومی ایک فطرت ہے انسان کی کہ مجھے اگر کتے سے ڈر لگتا ہے تو میری گلی میں اگر کھڑا ہوا تو شاید میں انٹر بھی نہ ہوں، جی یا میرا ہوں خیال تو اس کو میں ہے بھگاؤں. جی میں اس کے اوپر خاصا لمبی ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں، اور ابھی میں خلاصتاً یہ کہہ دوں کہ میں نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ ایمان محض خوف کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ ایک گمراہ فرقے کا نظریہ ہے، خوارج کا، کہ جو خوف کو صرف طاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، محض خوف کو طاری کرنا یا محض امید کو طاری کرنا یہ درست نہیں ہے. ان دونوں کو دیکھنا چاہیے. بچوں میں تو بالکل بھی خوف کے ایلیمنٹ کو لانا درست نہیں ہے، ان کا تو اللہ سے تعلق محبت کی بنیاد پر ہی قائم کرنا چاہیے، اپنا تعلق بھی اللہ سے محبت کی بنیاد پر کرنا چاہیے. ابن قیم نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ اس کی مثال، ایمان کی مثال ایک ایسے پرندے کی ہے جس کا جسم جو ہے درمیانی وہ محبت ہے، ایک پر اس کا امید ہے اور ایک پر اس کا خوف ہے. تو خوف اصل میں یعنی ایک عارضی علاج ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے رکھا گیا ہے. ورنہ
جو محض وہ خوف بھی ہے. لاسٹ ریزورٹ ہونا چاہیے نا. جیسے گھر میں اگر بچہ تنگ کر رہا ہوتا ہے تو گھر والے کیا کہتے ہیں ابو آ جائیں گے یا اس کو ڈراتے ہیں کسی چیز سے, اگر وہ بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے, سو نہیں رہا ٹائم پہ یا اس طریقے کا وہ. لیکن ہم ایز اے انسان بھی وہ ہمیں شاید لاشعوری طور پہ ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہ صرف لاسٹ ریزورٹ پہ رکھتے ہیں کہ اچھا بھائی اب پیار سے بھی نہیں مان رہا, سب چیزوں سے بھی نہیں مان رہا, تو اب اس کو ڈرا دو ذرا. بچے یا کے ساتھ تو جیسے میں ابو کی بات ہوتی ہے کہ ہاں جی بچے کے ساتھ تو میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں, چاہے ابا سے ڈرانا, چاہے جن بابا سے ڈرانا, یا جی اللہ رحم فرمائے جہنم سے ڈرانا, یہ بچے کو تو بالکل بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے, اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں, کیونکہ بچہ تو نہیں سمجھتا نا کہ کیا جو ہے وہ حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو آپ جس کو جو چیز خوف والی دکھاتے ہیں وہ ساری عمر کے لیے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ عموماً جو چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں یا جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں وہ ابا کے ساتھ بڑے فری ہوتے ہیں, اور بڑوں کو غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بڑے آگے سے جو ہے نا جواب دے رہے ہیں, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ابا بھی ان کے ساتھ بڑے فری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹی بہن سے ابا بڑے فری ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو چھوٹی پیدا ہوئی تو اس وقت تک بچے یعنی ماں کے اوپر ڈپریشن کم تھا. ٹھیک ہے, تو اس کو ڈرایا کم گیا. اچھا ابا کا بھی جو روب شوب تھا, وہ جو غصہ وغیرہ کی عمر تھی شاید وہ کسی حد تک نکل چکی ہوتی ہے, میچورٹی آ چکی ہوتی ہے, تو وہ صحیح ہے, خوف بالکل ایسا. کیونکہ پلتی نہیں ہے اس لیے وہ بہت اٹیچ ہوتی ہے, اور اس کو محبت وہ دے نہیں بھی بہت رہی ساری ہوتی چیزوں ہے. میں یہ تو, بلکہ میں نے خود کافی, بلکہ ابھی ترسوں ہی میرے گھر میں ابا سے ہی بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو بھی یہ کہا کہ چھوٹے بچے کو نا وہ کافی چیزوں میں بہت اچھا ہوتا ہے, جیسے ڈرائیونگ میں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں گے کہ عموماً گھر کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا وہ بے خوف چلاتا ہے نا, ٹھوک دی تو ٹھوک دی, خیر ہے کیا ہو جائے گا. ہاں ڈرتے ورتے بالکل نہیں ہے وہ بالکل زیادہ. بڑا والا بالکل. بےچارا وہ ڈرتا ہی رہتا ہے ساری زندگی نا, وہ پھر وہ ظاہری ہاں بات ہے پھر پوری اس کی روٹین بن جاتی ہے وہی. تو اس کا قصوروار جو ہوتے ہیں نا وہ والدین ہوتے ہیں, اور سوسائٹی ہوتی ہے جو اس کو ڈرا کے رکھتی ہے, اور اس کے اوپر فوکس کیا ہوا ہوتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا, یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, بعد میں بچے زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر چیزیں اس طرح سے نہیں رہتی. تو اس چیز کو شعوری طور پہ سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ریلیشن خراب کرنے کی میں سمجھتا ہوں بنیادی سیڑھی یہاں سے شروع ہوتی ہے جب ہم خوف میں بچے کو مبتلا کرتے ہیں. البتہ جیسے آپ نے کہا بندہ 35 سال کا ہو گیا, بڑا ہو گیا, تو اس کو لازماً دیکھیں موت حق ہے, قبر حق ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے سامنے جانا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سفر کرے, بہت اچھی چیز ہے. لیکن جہاں اس کو لگے کہ وہ سرکش ہو رہا ہے اس کا نفس, تو وہاں لازماً اپنے آپ کو پھر جہنم کی آیات سے, آخرت کی وعید سے اپنے آپ کو روکے کہ یہ نہ ہو کہ میں کہیں مارا ہی نہ جاؤں نا. تو یہ اپنے آپ کو انسان کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ کہیں پہ سرکشی نہ اختیار کر لے. ویسے مجھے ایک بڑی اچھی بات لگی, ہمارے ایک دوست ہیں نوجوان سید اکاشا, ہم کوشش کریں گے آئندہ سیشنز میں ان سے بھی فائدہ اٹھائیں. بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, تقریباً وہی بات جو میں بھی کرتا ہوں کہ ہمارے کلچر میں تو ویسے ہی جو ہے نا ہم گلٹ میں ہوتے ہیں. یہاں پر سرکشی عام طور پر سرکشی کے انداز کی جو خدا کی بغاوت ہے نا وہ بہت آپ کو خاص کلاس میں نظر آئے گی. ٹھیک ہے نا, جس کے پاس بہت پیسہ ہے, پتہ نہیں وہ بالکل بھولے ہوئے ہیں آخرت کو. ٹھیک ہے, لبرل ٹائپ لوگ ہیں. عام مسلمانوں میں سرکشی نہیں ہوتی. عام مسلمان ویسے ہی بڑا ڈرا ہوا ہوتا ہے, چاہے نماز نہیں پڑھتا, چاہے گناہ کر رہا ہے, وہ بڑا ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ میں تو پتہ نہیں جہنم میں جاؤں گا, میرا کیا بنے گا, شرمندہ ہوتا ہے. تو اس کو بجائے اس کے کہ خوف میں اور مزید گلٹ میں ڈالا جائے, اس کو تو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور امید کی آیات سے جوڑا جائے. اور وہ ایک بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے سید اکاشا کہ عرب کی جو قوم تھی نا, ان کی جس طرح کی غزائیں تھی, جس طرح وہ جنگیں لڑتے تھے, جو ان کی جو نیچر تھی نا, جس طرح کی ان کی زندگی تھی, اس میں سرکشی کا جو عنصر آنا ہے اس کا زیادہ چانس تھا. ٹھیک ہے, اور ہماری جس طرح کی کنڈیشن ہے اس کے اندر اس کے ویسے بھی چانس بڑے کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ یہ کہ کسی قوم کے پاس یا کسی کلاس کے پاس بہت پیسہ ہو نا, تو وہ ایک پیسہ پھر ایک الگ طرح کا نشہ ہے, اور وہ ایک الگ حضرت طرح کی لیکن دنیا. دونوں چیزیں ہیں میرا خیال ہے. جو لو سوشو اکنامک کلاس ہوتی ہے نا, جو غریب, جن کو بیسکلی سفید پوش کہہ لیں آپ, یا غریب کہہ لیں, کہ جو بس ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے, تو ان میں بھی شاید کسی حد تک ہوتی ہے, کیونکہ ان میں شاید ان کو ایکسپوجر نہیں ملتا.
جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا, انہوں نے اصل میں تھوڑی دنیا دیکھ لیتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے. اب وہ کر سکتے ہیں, ہاں ڈس ایگری کر یہ سکتے ہیں. انہوں نے وہ جو ہے والی نا, ان بات کا بتاؤ. ایکسپوجر بہت زیادہ ہوتا ہے, تو ہاں ڈفرینٹ یہ فلاسفیز جو ہے نا وہ سنتے ہیں, ٹھیک ہے, ہوں اور پھر وہ بیچارے جو ہے نا وہ کنفیوژن کا شکار ہی رہتے ہیں. پھر ظاہری بات ہے, انسان کسی نہ کسی ایک جو ان کے اوپر, ان کے مزاج کے اوپر زیادہ امپیکٹ کرتی ہے نا چیز, وہ اسی کو پکڑ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر کسی کو فری ول چاہیے یا کسی کو اپنی مرضی کرنی ہے, تو ظاہری بات ہے وہ پھر ایتھیسٹ ہی بنے گا نا اینڈ میں جا کے, یا اس کا وہ کوئی اور اوپر سے وہ 2 کتابیں پڑھ لیتے ہیں یا 2 لیکچر کسی کے سن لیے, وہ اس نے اس کو انسپائر کر لیا, پھر وہ آ کے جب مولویوں سے سوال کرتا ہے, مولوی کے پاس اس کو جواب نہیں ہوتا دینے کو, ٹھیک ہے. تو وہ بھی اس کو جو ہے نا, وہ تمہارا دماغ, مطلب آپ کو پتا ہے کیا صورتحال ہے پوری ٹوٹل, جی جی ٹھیک ہے. بالکل. بن نسبت اس کو بٹھائے سمجھائے, یا اس کو کہے کہ جی مجھے ابھی جواب نہیں آتا, آپ 1 ہفتے بعد آؤ یا 2 ہفتے بعد آؤ میرے پاس, خود اپنی ریسرچ کر لے, لوگوں سے پوچھ لے یا اپنے اساتذہ سے پوچھ لے, یا جو دنیا میں جو بڑے نام ہیں ان سے کانٹیکٹ کر کے پوچھے. بنسبت یہ کہ وہ غصے میں آ جاتے ہیں یہاں پہ, خاص طور پہ یہی ریلیجیس پیپل جو ہے, وہ میرا خیال ہے یہ دونوں چیزوں, دونوں اس میں آتا ہے. پیسے وہی والی بات کہ جب آپ کی جیب میں, مڈل کلاس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک تو غریب نہیں ہونا چاہتی, اور اس کو امیر ہونے کا شوق ہوتا ہے, تو وہ بیچارہ پوری زندگی میرا خیال ہے اسی سرکل میں زیادہ پھنسا رہتا ہے. وہ بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے, بس 5 نمازیں پڑھو, روزے اچھا رکھو, پیسے ہیں تو اچھا زکات دے دو. احسن بھائی, میں اس کو واپس لے کے آتا ہوں اصل بات میں. اصل میں یہ چیز آپ سمجھ گئے ہیں کہ ہمیں نا ان کو دیکھنا ہے. اچھا اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, ایک بندے کا نقطہ نظر ہوگا یار یہاں پہ نا خوف کو جو ہے نا وہ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ کوئی سمجھتا ہے کہ یار یہاں پہ امید کو زیادہ پھیلانا چاہیے. تو یہ اجتہاد کا میدان ہے, یعنی اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ کسی کو لگتا ہے کہ یار مجھے اپنے آپ کو اس ٹائم یہ ڈوز چاہیے, وہ ڈوز چاہیے, اس لیے چاہیے نا ہمیں کوئی مربی چاہیے, کوئی مینٹور چاہیے, ہے نا. پرانے زمانے میں جیسے پیر ہوتے تھے, اب تو وہ سب سسٹم ہی کرپٹ ہو گیا, الا من رحم اللہ, کچھ کم لوگ رہ گئے ہوں گے. تو یہ چیز ہمیں چاہیے تاکہ نا ہم اپنے فیصلے خود کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ کوئی سیم استاد ہو. سوال نا, بالکل سیم سوال ایک انٹرویو تھا, وہ اب نہیں ہے, یوٹیوب پہ ساحل بھائی سے نا کسی ایک ایتھیسٹ نے پوچھا تھا. تو وہ لڑکا پوچھتا ہے ساحل بھائی سے کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, خوف, آپ خوف دلاتے ہیں زیادہ ریلیجیس پیپل جو ہے, حضرات جو ہے, اور محبت کی بات ہی نہیں کرتے زیادہ. تو انہوں نے, ساحل بھائی نے نا مجھے ایک بڑا اچھا فیسینیٹ کیا ان کا جملہ. انہوں نے کہا کہ جی دیکھو, کوئی کام ہے, بے شک آپ اپنے ابا سے محبت کرتے ہو نہیں کرتے, ان کے خوف میں آگے کوئی کام کرو, تو اس کا سوال یہ تھا کہ میں جنت میں خوف میں آگے بھی کوئی کام کروں, نماز پڑھ لوں, بس ٹھیک ہے یار میرا فرض ہے, اللہ نے ڈال دیا میرے پہ, نعوذ باللہ, ایسے مطلب بہت اسٹریٹ فارورڈ سوال تھے. تو اس میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, دونوں نے کہا بھائی آپ خوف میں آگے بھی کر لو تو بھی آپ جنت میں چلے جاؤ گے, اور اگر آپ کیا نام ہے اپنا محبت میں آگے کرو گے تو بھی چلے جاؤ گے. باقی یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے اس کو جنت میں بھیجنا ہے, کس کو نہیں بھیجنا. ہاں لیکن میں اس میں ان سے نا کچھ چیزوں میں میری اپروچ نا مختلف ہے. وہی میں نے کہا آپ کو کہ مختلف علماء یا مختلف داعی جو ہیں وہ الگ اینگل سے سوچتے ہیں. میرا یہ کہنا ہے اور میرا یہ سمجھنا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کروانا یہ بہت بنیادی چیز ہے, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ محض گلٹ اور خوف کے دو جو ایک ہے نا جو ہمارا مذہبی طبقہ بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم اسی دو کے اوپر جو ہے نا چلاتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنی عوام کو. مجھے لگتا ہے اس کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا وہ بڑا محدود ہوتا ہے. بندہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ تھک جاتا ہے اور وہ وزن نہیں اٹھا پاتا. تو اینالائز کرنا کہ کلچرل کتنے دباؤ ہیں آپ کے اوپر, یعنی اسلام جو ہے نا محض اس بات کا نام نہیں ہے, نفی کا نام بھی تو ہے نا. تو دنیا کی جو غلامی ہے نا, جو کلچر کے فضول کے دباؤ ہیں ان سے نکالنا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لانا, یہ ڈبل عمل ہے جو ہونا چاہیے. تو اور اللہ تعالیٰ کی طرف لانے میں بنیادی طور پر محبت اور امید اس کو بنیاد بنانا چاہیے. باقی کہاں پر کیا چیز کی ضرورت ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اسٹریٹجی مختلف ہو سکتی ہے, کوئی حرج نہیں, اصل مقصد واضح ہو, اصل مشن واضح ہو. جزاک اللہ. جی بشرا بہن آپ سے سوال لینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر میں تھوڑا سا لیٹ آئی تو مجھے ٹاپک کا نہیں پتا, لیکن میں نے حدیث جو نصف سنی ہے آپ بیان کر رہے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ليلۃ القدر کی اس کی خبر دینے کے لیے نکلے اور دو لوگ آپس میں لڑائی کر رہے تھے. تو سر اس جی آپ نے
ہمارے ایک ماحول کا ایک نقشہ کھینچ ہے، اس میں آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں عام سب لوگوں کو ان کی نفسیات کے لحاظ سے ٹیکل کرنا چاہیے اور ان کو ایڈوانٹیج دینا چاہیے انسان ہونے کا. اور دیکھیں نبی علیہ السلام کے سامنے بھی سب لوگ اونچی آواز میں بات کر رہے تھے. تو سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کے سامنے تو بہت سے لوگ بہت عجیب رویے سے وہ سامنے آتے تھے. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو فرما دیا کرتے تھے کہ ہاذا اذن ہوا اذن، کہ یہ صرف کان کا کچا، مطلب جو بھی کہہ دو تو یہ کچھ نہیں کہتا. اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کا کان کا کچا ہونا جس کو تم کہہ رہی ہو یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے. اسی طرح جو زینب کے نکاح کا وقت تھا تو تبھی نبی علیہ السلام نے حیا فرمائی کہ ان کو جانے کا کہیں. تو یعنی کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نبی علیہ السلام بہت سی باتوں سے خود ان کو منع نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ان کی شان شان چیز نہیں سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ آیات نازل فرما دیتے تھے. جیسے 2 صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ نبی علیہ السلام کے سامنے اونچی آواز میں انہوں نے بات کی، اللہ نے آیات نازل فرما دی کہ تم نبی علیہ السلام کے سامنے آواز کو بلند نہ کرو، یہ نہ ہو کہ تمہاری پچھلی ساری نیکیاں ضائع ہو جائے. تو سر میں آپ کے بالکل ایگری کرتی ہوں، لیکن یہ لگ رہا تھا کہ یہ پوائنٹ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کو یا ان کے کلام کو، ان کی حدیث کو بالکل اس طرح نارمل نہ لیں کہ ہم ادب کے دائرے سے باہر چلے جائیں. اور سر ریلیٹ کرتے ہوئے جو آپ سبق کے شروع میں نہیں آئی نا، تو اس کی ہم نے یہیں سے ہی آغاز کیا تھا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو یہ تو ہم نے کیا تھا بعد میں. اصل بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے پہلی بات کی ہے نا، میں آپ کی بات کاٹ گیا ہوں حضرت، جو بعض چیزیں منافقین کرتے تھے، ٹھیک ہے. اچھا، بعض چیزیں مسلمانوں سے بھی ہوئی ہیں، میں نے بتایا صحابہ سے بھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. آپس میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا کسی بات کے اوپر، اور وہ انسانی فطری جو انسان میں کمزوریاں رکھی گئی ہیں بسا اوقات ان کی وجہ سے ہوتا رہا ہے. تو اس وجہ سے ان کو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے. بلکہ یہ بعض چیزیں یعنی احکام موجود ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ بھی بعض جگہ پر تنبیہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے تنبیہ کرتا ہے نا کہ مسلمانوں کو اس سے سمجھ حاصل ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط نہیں ہے، غلط تو تھا، اس لیے تو علم اٹھا لیا گیا نا ليلۃ القدر کی رات. لیکن وہ کوئی ایسا ایشو نہیں بنایا گیا سوسائٹی کے اندر کہ بعد میں جو ہے نا وہ جو ہے ان 2 بندوں کے اوپر ہمیں ملتا ہو کہ سارا معاشرہ ان پر تھو تھو کر رہا ہو، ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، ایک حادثہ ہو گیا، آپ نے اس کو کتنے لائٹ انداز میں لیا اور آپ نے کہا کہ شاید کہ تمہارے لیے اسی میں بہتری ہوگی، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو کوئی اللہ کے عذاب کی یا کوئی سخت الفاظ نہیں آپ نے بولے، ٹھیک ہے. تو یہ پہلو بیان کرنا مقصود. معذرت سر، میں لیٹ آئی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ نے جو حدیث پڑھائی میں انشاءاللہ اس کو دیکھتی ہوں، لیکن کیا نبی علیہ السلام کی محفل کی بات ہے یا نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، نکلے صحابہ کرام کو بتانے کے لیے تو رستے میں 2 لوگ لڑائی کر رہے تھے؟ آپ کی محفل کی یہ بات ہو رہی ہے یا رستے کی؟ سر مطلب تھوڑی سی چیزیں. نبی علیہ السلام اس محفل کی طرف آئے تو وہاں پر 2 آدمی لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے. تو 2 مسلمان آپس میں ان کا جھگڑا تھا، ٹھیک ہے. تو وہاں پر یہ جو ہے معاملہ ہوا کہ آپ سے وہ علم اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا، ٹھیک ہے. اور آپ نے اس کو مسلمانوں کے لیے خیر ہی قرار دیا اور آگے نصیحت کی، ٹھیک ہے. باقی یہ باتیں ٹھیک ہیں، اس میں کیا اختلاف ہے؟ حضور کا ادب، حدیث کا ادب، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. صرف مقصد یہ ہے کہ اس محفل کا اور ان جو نورانی صحابہ تھے ان کے بارے میں جو ہمارے تصورات ہیں نا، جو ہمیں پھر ان سے کاٹ دیتے ہیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے تو کنیکٹ ہو جاتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ بڑی نورانی شخصیات ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہم حقیقت میں ان سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو وہ تو کچھ چیز ہی کچھ اور تھے، ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہیں ہے، وہ بھی انسان تھے اور ان کے اندر بھی بشری خطائیں بھی تھیں، کمزوریاں بھی تھیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے ان کو ایکسیپٹ کیا، ٹھیک ہے. آپ نے ان کو کوئی ایسا ایشو نہیں بنایا، نہ صحابہ نے ایشو بنایا. تو اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تربیت کے اندر مختلف مزاج کے لوگوں کو ہضم کرنا، ان سے ڈیل کرنے کی ہمارے اندر جو ہے وسعت قلبی ہونی چاہیے. بس یہ مقصود ہے، باقی باتیں آپ کی ٹھیک ہیں.
سر ٹھیک صرف ہے ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی، کیونکہ آپ کے جی سیرت کے جو آپ کا کلچر سیرہ کا بنانے کا ایک انداز ہے 100%، یہ بہت ہی زیادہ بینیفیشیل ہے اور میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. لیکن ابھی جو بھائی آپ سے سوال کر رہے تھے سفر امید کے درمیان، تو آپ بہت پریفر کرتے ہیں اپنے لیکچر میں کہ ہم امید ہی دلائیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ ہم یہ پوائنٹ فون میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط اسی لیے بنایا کہ یہ درمیانی راستہ اختیار کرتی ہے، یہ کبھی بھی دو انتہاؤں پہ نہیں جاتی. اس کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا وصف دیا ہے کہ یہ خوف اور امید کے درمیان رہتی ہے. تو جہاں بھی اگر ہم خوف میں بہت خوف والا پہلو ہم نے بہت اپنا لیا، ہم تب بھی مار کھائیں گے. اور اگر ہم نے امید کو بہت اپنا لیا کسی بھی پہلو میں سر ہم لے لیں میرے خیال سے، تو ہم مار کھائیں گے. تو امت کو یہی راستہ دیا گیا یہ کہ بالکل بالکل یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ خوف اور امید دونوں کے درمیان ایمان ہے، اور اس کو دیکھنا چاہیے کہیں پر بھی کوئی چیز ہمیں ڈیٹریکٹ نہ کر دے. اچھا، آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کل ہم پھر ملتے ہیں. السلام علیکم.